بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عمران خان کا لانگ مارچ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ منگل کو ہوگا، بدھ کو ہوگا، جمعرات کو ہوگا؟ ستاروں کی چال دیکھ کر ہوگا، چاند گرہن کو دیکھ کر ہوگا، یا وہ مون اور سیٹرن کی اور سن اور سیٹرن کی چالیں دیکھی جائیں گی؟ وہ الوؤں کا خون بہایا جائے گا، مرغیوں کو جلایا جائے گا؟ کیا ہوگا؟ کیا معاملات ہیں جس کی وجہ سے لانگ مارچ ملتوی ہو رہا ہے، ڈیلے ہوئے جا رہا ہے، لیٹ ہوئے جا رہا ہے؟ اور دوسری طرف پارٹی کیا پلان کر رہی ہے کہ اگر اسلام آباد نہیں جانا تو پھر کیا معاملات ہیں، کہاں تک جائیں گے اور اس میں کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا؟ اور پرچہ کیوں نہیں کٹ رہا؟ اب تو سپریم کورٹ نے بھی آرڈر دے دیا ہے، پرچہ نہ کٹنے کی کیا وجہ ہے، اور اس میں جو لیگل ایشوز ہیں اور جو میڈیکل ایشوز ہیں وہ کیا ہیں، اور خون کے نمونوں میں کیا آ رہا ہے جو چھپایا جا رہا ہے؟ اور پنڈی میں اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے کل، ایک بڑا خطرناک، تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ یہ سب اہم سوالات ہیں تو جن کے ہم سب جوابات ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جو ان پر گولی چلنے کی وجہ سے ملتوی ہو گیا تھا، اور پھر عمران خان صاحب آئے سامنے بیٹھے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور دونوں ٹانگوں پہ پٹیاں، ایک ٹانگ ہل رہی تھی ایسے ایسے، اور مطلب پلسٹر ہونے کے بعد بھی ٹانگیں وہ جو ہے نا اچھل رہی تھیں، اور پھر وہ ویڈیوز آ گئی ہیں جس میں وہ بتا رہے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ سے پہلے کہ کس طرح سے تیاری کرنی ہے، کہ خیر جب ویڈیو ہوگی تو اس کی ریکارڈنگ تو ہوگی نا، وہ اس میں ڈرامائے جو ہے نا ایک رخ اختیار کرتی ہیں چیزیں۔ ڈرامہ ہوتا ہے نا جب آپ ریکارڈ کر کے کر رہے ہیں تو بیسیکلی ڈرامے والا سین ہے نا، کہ آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے، اس میں ایڈیٹنگ بھی ہوگی، کچھ چیزیں ٹھیک ہوں گی، لائٹ اچھی نہیں ہے، آواز کہاں سے آ رہی ہے، فریم ٹھیک بنا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں تو دیکھی جائیں گی نا۔ تو عمران خان صاحب بھی وہ ساری چیزیں کر رہے تھے، بس پٹیوں کا مسئلہ ہے کہ ایک ٹانگ کی پٹی جو کل تک نظر آ رہی تھی وہ آج اتر گئی ہے، دوسری جو پاؤں تک پلستر ہے وہ ابھی تک پلستر ہی ہے، زخموں پر پلستر بھی ہے، چل رہا ہے، بارہ وہ چل رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے اعلان کیا کہ منگل سے شروع ہوگا، کل انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ منگل سے شروع ہوگا۔ تو آج جب شاہ محمود قریشی صاحب پریس کانفرنس کرنے آئے تو انہوں نے یہی بتایا کہ منگل کو ہوگا، لیکن انہیں بتایا گیا کہ سر وہ تو عمران خان صاحب نے تو بدھ کا اناؤنس کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں منگل کو ہوگا، انہوں نے کہا نہیں بدھ کو ہوگا۔ اچھا جی، بدھ کو ہو گیا، تو پھر اس کے بعد دوبارہ اناؤنسمنٹ آ گئی کہ جمعرات سے سٹارٹ ہوگا۔ اچھا یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے وہ روحانی مسائل جو بہت بری طرح سے انہیں پیش کر رہے ہیں۔ مطلب دیکھیں نا، آپ کو یاد ہوگا کہ عثمان بزدار کو نہیں ہٹانا، عین والے لوگ ہیں، سب لوگوں کو کس حساب سے پوسٹنگ دینی ہے اور ان کو چینج نہیں کرنا۔ پھر وہ بنی گالہ کے راستے میں کالی اور لال پٹیاں بندھی ہوتی تھیں، اور پھر پتہ چلتا تھا کہ وہ الوؤں کا خون اور مرغیاں جلانا اور بکرے کی سریاں بیڈ کے نیچے سے نکلنا، یہ ساری باتیں، یہ سٹوریاں ہم سنتے رہے ہیں، کس حد تک حقیقت تھی یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو اب جو ہے پھر یہ پتہ چلا ہے کہ شاید وہ جو روحانی شخصیت ہیں ان کے گھر میں، یعنی ان کی اہلیہ محترمہ کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے کہ ان کے پاس کچھ روحانی علوم ہیں، اور انہی کی بنیاد پر وہ عمران خان صاحب کو لے کر چلی تھیں اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس تک لے آئی تھیں۔ تو اب دوبارہ سے وہ ساری ایفرٹس ہو رہی ہیں، وہ سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جو دن ہے 3، یہ بڑے خطرناک ہے۔ 7، 8 اور 9 جو ہیں یہ ان کے لیے ذرا شبھ گھڑیاں نہیں تھیں، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے 8ویں گھر میں راہو موجود ہے، اور وہیں پر مون بھی ہوگا، اور پھر سن اور سیٹرن اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ سارا ستاروں کی چالیں ہوں، اس طرح سے ہوں، تو پھر اور جن لوگوں کا سن اور سیٹرن اکٹھے بیٹھے ہوں ان کے بارے میں بھی بڑی عجیب سی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ یو ٹرن بہت لیتے ہیں، جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، مطلب بات بار بار بدل لیتے ہیں، اور انتقام لینے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ اچھا تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لگتا ہے کہ واقعی نا بڑا فٹ ہو رہی ہیں ان علامات کے مطابق جو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہوں یا کہیں اور سے سنی ہوں، تو وہ بڑی پکی لگ رہی ہوتی ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ان کا مذہبی ٹچ بھی چل رہا ہے پارٹی کا۔ تو آج جب شاہ محمود قریشی صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ان سے سوال ہوا کہ آپ کا جو لانگ مارچ چل رہا ہے، تو عمران خان صاحب تو بڑی وہ ہے نا کرشماتی شخصیت کے مالک، تو ان کی موجودگی میں لوگ نہیں آ رہے تھے، تو اب جب عمران خان صاحب نہیں ہوں گے لانگ مارچ میں تو بندے کہاں سے آئیں گے، لوگ کہاں سے آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا لوگوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، لوگ نہ آئیں، لوگوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ مذہبی ٹچ دیا، انہوں نے کہا آپ بتائیں کہ غزوہ بدر میں اور غزوہ تبوک میں کتنے لوگ تھے؟ تو اب سب لوگ خاموش، اس بات پہ کیا بحث ہو سکتی تھی؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں، چونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بہت بڑا تھا جس کے لیے وہ نکلے تھے، اسی طرح عمران خان صاحب کا جو مقصد ہے نا وہ بہت بڑا ہے، تو لوگ خود بخود نکلیں گے، اور نہیں بھی نکلیں گے تب بھی ہم وہ مقصد حاصل کر لیں گے، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مطلب سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ مذہب کو اس طرح سے بیچ میں لا کے عمران خان صاحب کا کمپیریزن کیوں کرتے ہیں چیزوں کے ساتھ۔
وہاں ہم لوگ گناہ گار لوگ ہیں. عمران خان صاحب بہت اچھے لیڈر ہوں گے, بڑے زبردست آدمی ہوں گے, بڑے کرشماتی شخصیت کے مالک ہیں, اور انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے انہوں نے 15-20 سال کی گرمیوں کی چھٹیاں جو ہیں یورپ کی بیچز پہ گزاری ہوئی ہیں, اس لیے وہ یورپ کو جانتے ہیں. امریکہ کو وہ امریکیوں سے زیادہ جانتے ہیں. انڈیا میں فنکاروں کے ساتھ ان کی بڑی دوستیاں تھیں, تو انڈین سے زیادہ وہ انڈیا کو جانتے ہیں. سارا کچھ ٹھیک ہے, لیکن یار یہ مذہب اور مذہبی شخصیات جو ہیں ان کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے. یہ مذہب کارڈ جو ہے مذہبی جنونیت پسندی کو وہ بڑھاتا ہے, اور پھر اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے, کوئی نہ کوئی ایشوز بن جاتے ہیں جن سے بچنا چاہیے, لیکن وہ بچنے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ ہر روز ایک نئی سٹوری کے ساتھ منہ اٹھا کے چل پڑتے ہیں. اور اس میں دوسرا اس کا اینگل یہ نظر آ رہا ہے جو پارٹی ذرائع سے پتہ چل رہا ہے, وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ نے اسلام آباد جانا ہی نہیں ہے. وہ تو صرف ریہرسل ہو رہی ہے. یہ جو 3 دن کا مارجن ملا ہے وہ مارجن یہ ہے کہ وہ ریہرسل یہ کر رہے ہیں کہ ہم کیسے اسلام آباد کا محاصرہ کر سکتے ہیں. اس کی سراؤنڈنگ میں نا لاہور میں بھی آج کوشش کی ہے, وہ دوپہر سے آنورڈ شروع ہو گیا تھا گورنر ہاؤس کے سامنے, اور بڑا لیٹ ایوننگ تک, شام میں 7 بجے تک تقریباً جو ہے نا وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اس کا سڑک بلاک کر کے. اچھا, اٹک میں یہی کوشش ہوئی ہے کہ اس کو بلاک کیا جائے. پنڈی کو جیم کرنے کی, بلاک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, پلاننگ ہو رہی ہے, ریہرسل ہو رہی ہے. تو اگلے 2 سے 3 دن یہ مسلسل یہ ریہرسل کی جائے گی, خصوصاً پنڈی اور لاہور کی انٹری جو ہے وہ, اور جی ٹی روڈ وغیرہ سے, اور ادھر اٹک سے جو انٹری ہے اسلام آباد میں, تاکہ اس کو محصور کر دیا جائے اسلام آباد شہر کو, اور پھر وہ شور مچایا جائے جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے کہ 27 کلومیٹر کا وزیر اعظم, تو وہ بلاک ہوا, وہ سب کچھ رک جائے. اچھا, یہ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب کیا ابھی بھی انہیں کوئی امیدیں ہیں کہ کہیں سے انہیں کوئی سپورٹ مل رہی ہے, کوئی غیر آئینی, کوئی غیر اخلاقی, کوئی غیر قانونی انہیں سپورٹ مل جائے گی جس کی بنیاد پہ وہ سب کچھ تباہ و برباد کر کے, تہس نہس کر کے, اور لوگوں کے جتھے کے زور پر, اور کچھ چند ہزار یا مے بی لاکھ, چلیں ہم یوں کہہ لیں, تو کیا اگر کسی کے ساتھ 2-3-4 لاکھ لوگ آ جائیں تو پھر حکومت اس کی ہوگی؟ پھر ملک کا آئین, قانون, سسٹم, نظام, پولیس, ادارے, عدالتیں, سب کچھ فارغ ہیں, پارلیمنٹ, سب کچھ فارغ ہیں. پھر وہ 1-2 لاکھ یا 50,000 یا 60,000 وہ بندے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا. تو عمران خان صاحب یہ بڑی خطرناک گیم کھیل رہے ہیں, اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی. جو آگ سے جب کھیلتے ہیں نا تو اس سے خود بھی جلتے ہیں, اور کچھ کیسز میں ہو بھی چکا ہے ان کے ساتھ نا, جو وہ کرتے رہے ہیں وہ انہیں بھگتنا بھی پڑ رہا ہے. تو دوسری طرف وہ ان کی FIR کا بھی مسئلہ چل رہا ہے. ان پہ توہین عدالت کا کیس تھا نا, وہاں عدالت نے پوچھ لیا کہ کیوں نہیں آیا. ان کا جی وہ تو زخمی ہو گئے ہیں. کیوں زخمی ہو گئے ہیں؟ جی اٹیک ہوا تھا. اچھا جی اس کی پرچہ کٹا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی پرچہ نہیں کٹ رہا. تو IG کو بلا لیا گیا. IG صاحب بھی وہاں عدالت میں موجود تھے کیس کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا جی وزیر اعلیٰ صاحب نہیں کٹنے دے رہے. ظاہر ہے وزیر اعلیٰ جو اتھارٹی ہیں پنجاب میں, صوبے میں, تو وہ اجازت دیں گے تو ہوگا. تو عدالت نے انہیں حکم دیا ہے کہ 24 گھنٹے میں FIR کاٹ دی جائے. تو ابھی تک ایک شام, مطلب جب ہم یہ ویڈیو کر رہے ہیں اس وقت ابھی 8 سے زیادہ ٹائم ہو گیا, 8:30 بج گئے ہیں, اور آپ کے پاس شاید 10 بجے تک آئے یا 10 بجے کے بھی بعد, تو پرچہ نہیں کٹا ابھی تک. وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے آج 2 میٹنگیں کی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ, لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. وہ عمران خان صاحب کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو فوجی افسر کا نام ہے یہ نکال دیں. پولیٹیشینز تو آپ کو پتہ ہے کوئی ویلیو ہی نہیں رکھتے نا. مطلب پرائم منسٹر پہ بغیر کسی ثبوت کے قتل کا مقدمہ ہو سکتا ہے, اور وزیر داخلہ پر ہو سکتا ہے, وہ بھی پولیٹیشین ہے, اس پر بھی ہو سکتا ہے. ہاں, آرمی آفیسر کے لیے انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کوئی عقل کریں, آپ نے آگے بھی چلنا ہے. اور پرویز الہی صاحب کو تو مسئلہ ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں میں نے بھی چلنا ہے یار, میں نے سیاست کرنی ہے اسی ملک میں, اسی سسٹم میں رہتے ہوئے, تو یہ حرکت نہ کریں. لیکن عمران خان صاحب ماننے کو تیار نہیں ہیں. انہیں اپنی بقا اس چیز میں نظر آ رہی ہے کہ لڑائی جھگڑا فساد, اور اصل میں وہ مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتے نا. اگر FIR ہو جائے, تحقیقات ہو جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ تو سائفر والے کیس کی طرح اس کو لٹکانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ چل گیا ہے. دیکھیں, بندہ پکڑا گیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ آ گیا ہے, اس کا موٹیو سمجھ آ گیا ہے. فائر عمران خان صاحب کو ڈائریکٹ نہیں لگا, تو انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایک ویک کیس ہے جس میں وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو اس کا فائدہ صرف اسی صورت میں اٹھا سکتے ہیں کہ اس کا نہ پرچہ کٹے, نہ اس کی کوئی تحقیقات ہوں, اور وہ لمبے عرصے تک شور مچاتے رہیں, دیکھیں جی میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے, میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گیا ہے. اچھا بھائی جان, آپ کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے, آپ اس کا پراپر پروسیجر اڈاپٹ کریں. آپ کے ساتھ سارے لوگ تھے سمجھدار, جن کو پتہ ہے کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے. میڈیکو لیگل جو ہونا تھا وہ کیوں نہیں ہوا؟ دوسرا, وہ جو غریدہ فاروقی صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہوا ہے, وہ آپ دیکھیں, انہوں نے کہا کہ جی ان کے خون میں جو ہے, خون کے نمونوں میں کوئی خاص چیز آ جاتی ہے. اچھا وہ خاص چیز کیا ہے سب کو پتہ ہے یار.
تو خان صاحب وہ اپنا خون کب تک چھپاتے پھریں گے آپ؟ یہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کبھی دوبارہ اس طرح کا آپ کا خون بہے اور آپ کو ضرورت پڑے، لیکن اصل مسئلہ تو صرف اتنا سا ہے کہ آپ خون کا سیمپل نہیں دے سکتے سرکاری ہسپتال میں، کیونکہ وہاں جائیں گے کہیں رپورٹ لیک ہو جائے گی، رپورٹ سامنے آ جائے گی کہ اس میں کیا کیا تھا، تھوڑی سی بدنامی ہو جائے گی۔ ویسے تو کیا فرق پڑتا ہے، آپ کے جو فالوورز ہیں انہیں کچھ نہیں فرق پڑتا، آپ جو مرضی پئیں کھائیں سونگھیں جو مرضی کریں، آپ کے فالوورز کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بے فکر ہو کے کرا دیں۔ جو اپوزیشن ہے آپ کی، یعنی موجودہ حکومت اور دیگر پارٹیاں، وہ تو پہلے ہی آپ کے بارے میں یہ باتیں کرتی ہیں، تو اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کر دیں جو کرنا ہے، کہہ دیں۔ لیکن اگر یہی ڈیڈ لاک رہتا ہے اور یہی معاملات اسی طرح چلتے رہتے ہیں تو صورتحال کوئی اچھی تو نہیں ہونی۔ حکومت تو بڑی مطمئن بیٹھی ہے، انہیں تو کوئی پریشانی ہے، وہ سمجھتے ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں، عمران خان صاحب کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے، وہ لانگ مارچ بھی کوئی نہیں ہونا، انہوں نے آنا بھی نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف آرمی لیڈرشپ کی کل میٹنگ ہو رہی ہے، پنڈی میں ایک اعلیٰ سطح کی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے جس کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں، تو دیکھیں وہاں بھی فیصلے ہونے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم جتنا مرضی ان کو اے پولیٹیکل کہہ لیں، جتنا مرضی غیر سیاسی کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں آپ، لیکن بہرحال طاقت جن کے پاس ہوتی ہے فیصلے بھی انہی کے ہوتے ہیں۔ تو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو عمران خان صاحب سمیت سوچنا چاہیے کہ ہمیں سیاسی راستہ نکالنا ہے۔ عمران خان صاحب تو غیر سیاسی ذہن کے ساتھ سوچتے ہیں نا، وہ تو کہہ دیتے ہیں ماشاء اللہ لگ جائے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، انہیں واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن عمران خان صاحب ملکوں کے مستقبل کے حوالے سے یہ اہم فیصلے ہوتے ہیں، تو سیاست کیجئے، ملک کو، سیاست کو، نظام کو تباہ کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ شکریہ۔